اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلور راک اسکولز اینڈ کالج میں خوش آمدید۔ آج کا میرا لیکچر جماعت ششم کے لیے ہے اور آج ہم ایک سبق کی پڑھائی کریں گے جس کا نام ہے سب سے بڑی دولت۔ تو بچوں، اس سبق کی پڑھائی کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج ہم لوگ اس سبق کی پڑھائی کے ساتھ میں آپ کو سبق کی پڑھائی کی وضاحت بھی کرواؤں گی، الفاظ کے معنی بھی کرواؤں گی اور معروضی و موضوعی طرز پر شامل سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں، پڑھائی کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں پینسل ضرور رکھیے گا۔ جو لفظ آپ کو مشکل لگے اس کو خط کشید کر لیجیے گا تاکہ آپ کی روانی بن سکے۔ سبق کے مصنف کا نام ہے عطاء الحق قاسمی، سبق کا نام ہے سب سے بڑی دولت۔ تو چلتے ہیں، پڑھائی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سعید کا اسکول 7:30 بجے لگتا تھا۔ 7 بج چکے تھے لیکن وہ ابھی تک سو کر ہی نہیں اٹھا تھا۔ امی بھی شاید اسے جگانا بھول گئی تھیں۔ ناشتے کی میز پر سعید کے ابا نے پوچھا، کیا بات ہے، آج سعید نظر نہیں آ رہا؟ اوہ ہو، میں تو اسے جگانا ہی بھول گئی، سعید کی امی نے کہا اور اسے جگانے کے لیے کمرے کی طرف دوڑی۔ سعید آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور غسل خانے کی طرف بھاگا۔ جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر ناشتے کی میز پر پہنچ گیا۔ چونکہ دیر ہو چکی تھی اس لیے جھٹ پٹ ناشتہ کیا، کپڑے تبدیل کیے، بستہ بغل میں دابا اور امی ابا کو سلام کر کے اسکول کو ہو لیا۔ اسکول لگنے میں صرف 10 منٹ باقی رہ گئے تھے، اس لیے وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ اسے پتہ تھا کہ اگر وہ 1 منٹ بھی دیر سے اسکول پہنچا تو اس کی خیر نہیں۔ چنانچہ اس خیال نے اسے دوڑنے پر مجبور کر دیا، مگر ابھی وہ دلدار کے کوٹھے تک ہی پہنچا تھا کہ اس کی دونوں ٹانگیں پھول گئیں اور درد کرنے لگیں۔ وہ کچھ دیر سستانے کے لیے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر ایک 100 کے نوٹ پر پڑی جو فٹ پاتھ کے قریب پڑا ہوا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی ابھی کسی کی جیب سے گرا ہو۔ سعید نے جھک کر اسے اٹھا لیا اور جیب میں ڈال کر چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے سامنے سے حاجی خدا بخش آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ غالباً کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ سعید حاجی صاحب کو جانتا تھا، وہ اس کے مکان کے قریب ہی رہتے تھے۔ اس نے انہیں سلام کیا۔ حاجی صاحب نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، سعید بیٹا، میرا ایک 100 کا نوٹ رستے میں کہیں گر گیا ہے، تم نے نہیں دیکھا؟ سعید ایک اچھا لڑکا تھا اور یہی وجہ تھی کہ محلے کے سب لوگ اس کی عزت کرتے تھے، مگر اس وقت نہ جانے اسے کیا ہو گیا۔ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، جی نہیں، میں نے نہیں تو دیکھا۔ اس وقت اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا اور زبان کے ساتھ ساتھ اس کی ٹانگیں بھی لڑکھڑانے لگیں، مگر حاجی صاحب نے اس کی حالت کو نہیں دیکھا۔ وہ کچھ دور آگے جا کر اپنا نوٹ ڈھونڈنے لگ گئے۔ سعید اب یہاں کھڑا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی رفتار اور تیز کر دی، بھاگم بھاگ اسکول پہنچ گیا۔ ہر روز اس کی جیب میں چند پیسے ہوتے تھے اور وہ اپنے ہم جولیوں میں سر اونچا کر کے چلا کرتا تھا، لیکن آج اس کی جیب میں 100 کا نوٹ تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ گھٹیا محسوس کر رہا تھا۔ وہ چپکے سے اپنی کلاس میں جا کر بیٹھ گیا، لیکن آج اس کا دھیان ماسٹر صاحب کی طرف بالکل نہیں تھا۔ ماسٹر صاحب ریاضی کا کوئی سوال سمجھا رہے تھے اور سعید سوچ رہا تھا کہ وہ شام کو صادق کی دکان پر جائے گا اور پیٹ بھر کر آلو چھولے کھائے گا۔ اس کے بعد جب وہ چیپ اسٹور جا کر کوکا کولا اور آئس کریم اڑائے گا۔ جب اس نے خالد کا نیا ہیٹ کچھ دیر کے لیے مانگا تھا تو اس نے کیسے صاف انکار کر دیا تھا، ہم نہیں دیتے۔ اس پر اسے غصہ تو بہت آیا تھا، مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ لیکن آج وہ اپنا ہیٹ سب دوستوں کو باری باری دکھائے گا اور خالد کے بچے کو ہاتھ تک نہیں لگانے دے گا۔ کتنا جلے گا وہ۔ سعید کلاس میں بیٹھا اسی قسم کی باتیں سوچ رہا تھا، یہاں تک کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ چھٹی کی گھنٹی کب بجی۔ وہ کتابیں اپنی بغل میں دبائے گھر چلا آیا۔ گھر جا کر سعید نے کپڑے تبدیل کیے اور کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے ہی وہ معمول کے مطابق بستر پر لیٹ گیا، لیکن آج نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ جیب میں پڑا ہوا 100 کا نوٹ اسے بار بار باہر جانے کے لیے اکسا رہا تھا، لیکن سعید مجبور تھا۔ اس کے ابا دوپہر کو اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔ آخر خدا خدا کر کے اس کی آنکھوں میں نیند آ ہی گئی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ
خوابوں کی دنیا میں کھو گیا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ 100 کا نوٹ اس کی جیب سے نکل کر سامنے والی میز پر جا گرا ہے۔ سعید نے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن وہ اڑ کر اور پرے چلا گیا۔ سعید حیرت سے اسے دیکھنے لگا، پھر اس کی نظریں جمی کی جمی رہ گئیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر جو نوٹ کے کونے پر چھپی ہوئی تھی اسے حرکت کرتی ہوئی دکھائی دی، اور پھر تھوڑی دیر بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بہت زیادہ مغموم ہوں۔ سعید کام کر رہ گیا، اسے اپنا جرم یاد آ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں۔ شرم سے وہ ان کے قدموں میں گر پڑا، مگر انہوں نے بازو سے پکڑ کر اسے اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، میرے بچے، میں جانتا ہوں کہ تم اچھے لڑکے ہو۔ تم نے زندگی میں پہلی بار شیطان کے کہنے پر یہ حرکت کی ہے، اس لیے میں تم سے زیادہ ناراض نہیں ہوں۔ میرے بچے، تم پاکستان کی امانت ہو، تم نے بڑے ہو کر حکومت کی باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ تم نے ہی پاکستان کو ترقی کی منزلوں تک پہنچانا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستانی بچے دنیا کے بہترین بچے ہیں۔ یہ کہتے کہتے قائد اعظم کی آواز بھر آ گئی اور ان کی آنکھیں ایک بار پھر آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ انہوں نے اپنی آواز درست کی اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ سب کچھ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ تم بچپن ہی سے اچھے اصولوں پر عمل کرو، تاکہ جب تم بڑے ہو تو پاکستان تم پر اور تم اپنے پیارے پاکستان پر فخر کر سکو۔ سعید اپنے پیارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سن رہا تھا اور دل میں ایک نیا ولولہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے آپ کو کوستا تھا کہ اس نے ایسی بری حرکت کیوں کی۔ اتنے میں اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اسے جھنجھوڑ رہا ہو۔ اس نے آنکھیں کھولی، دیکھا تو امی سرہانے کھڑی کہہ رہی تھیں، کیا آج سارا دن سونے کا ارادہ ہے؟ اٹھ کر اسکول کا کام کرو۔ سعید ایک دم اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ 100 کا نوٹ اس وقت بھی اس کی جیب میں تھا۔ وہ دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ حاجی خدا بخش مسجد سے نماز پڑھ کر گھر کی طرف جا رہے تھے۔ سعید نے انہیں روک کر نوٹ ان کے ہاتھوں میں تھما دیا اور بولا، حاجی صاحب، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ سے صبح جھوٹ بولا تھا۔ حاجی صاحب پہلے تو حیرت سے اس کا منہ تکتے رہے، پھر ایک دم انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ 100 کا نوٹ واپس دے کر سعید کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہے۔ اس وقت سعید روحانی خوشی محسوس کر رہا تھا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسے مسکراتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پیارے بچوں، سبق کی پڑھائی کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس سبق سے ہم نے جو کچھ سیکھا وہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو ہمیں کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر اٹھانی نہیں چاہیے۔ چوری کرنا بہت بری بات ہے، اور اللہ کی ذات ایسے لوگوں کو معاف کر دیتی ہے کہ جو اپنی غلطی پر ندامت محسوس کرتے ہیں اور اپنی غلطی کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے الفاظ کے معنی کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ چیدہ الفاظ ہیں جن کے معنی میں آپ کو بتاؤں گی۔ پہلا لفظ ہے آپ کا دوڑیں، بھاگیں، جھٹ پٹ، جلدی سے، تبدیل کرنا، بدلنا، مجبور، بے بس، ولولہ، جوش، رنجیدہ، غمگین، کوسوں دور، بہت دور، ہمجولی، ساتھی، گھٹیا، سستا، معمول، روزمرہ، یکایک، اچانک، جھنجھوڑنا، ہلانا، لڑکھڑانا، ڈگمگا جانا۔ روحانی کا مطلب ہوتا ہے پاک۔ اس کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ سوال ہے آپ کا، مندرجہ ذیل الفاظ کے جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، سعید کو اسکول پہنچنے کی جلدی کیوں تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سعید کو اسکول پہنچنے کی جلدی اس لیے تھی کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اگر وہ 1 منٹ بھی اسکول دیر سے پہنچا تو استاد صاحب اسے ڈانٹیں گے اور اسے سزا ملے گی۔ سوال نمبر 2، سعید کو فٹ پاتھ کے پاس
کیا چیز پڑی نظر آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سعید کو فٹ پاتھ کے پاس 100 روپے کا نوٹ پڑا ہوا نظر آیا۔ سوال نمبر 3 ہے، حاجی صاحب سے بات کرتے ہوئے سعید کی حالت کیوں تبدیل ہو گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کی زبان کے ساتھ ساتھ اس کی ٹانگیں بھی لڑکھڑانے لگیں، صرف اس لیے کیونکہ ان کا نوٹ سعید کے پاس تھا، اور سعید کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ان کو معلوم نہ ہو جائے کہ ان کا نوٹ سعید کے پاس ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، سعید کلاس میں بیٹھا کس قسم کی باتیں سوچ رہا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سعید سوچ رہا تھا کہ وہ شام کو صادق کی دکان پر جائے گا اور پیٹ بھر کر آلو چھولے کھائے گا۔ اس کے بعد وہ چیپ اسٹور پر جا کر کوکا کولا اور ہیکو آئس کریم اڑائے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اگلا سوال آپ کا 5واں سوال کیا ہے؟ سعید نے خواب میں کیا دیکھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کے سامنے کھڑے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بہت زیادہ مغموم ہوں۔ یہ سب کچھ سعید نے اپنے خواب میں دیکھا۔ سوال نمبر 6 ہے، حاجی صاحب کو نوٹ واپس دے کر سعید کیا محسوس کر رہا تھا؟ سوال نمبر 6 ہے یہ، اس کا جواب یہ ہے کہ 100 کا نوٹ واپس دے کر سعید کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہو، اور اس وقت سعید کی خوشی روحانی خوشی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کا، سبق کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ سبق کا مرکزی خیال بیٹا آپ لوگوں نے خود تحریر کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اتنا بتاتی چلوں کہ مرکزی خیال آپ کا کم سے کم 4 سے 5 لائنوں کا ہونا چاہیے۔ 4 سے 5 سطور پر مشتمل ہی مرکزی خیال ہوتا ہے، اس سے زیادہ تجاوز بھی نہ کرے اور اس سے زیادہ قلیل بھی نہ ہو۔ اس کے بعد آپ کے الفاظ کے جملوں کا سلسلہ شروع ہوا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اب آپ کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے جھٹ پٹ۔ جھٹ پٹ کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ نمرا جھٹ پٹ اسکول جانے کے لیے تیار ہوئی، یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کامران نے جھٹ پٹ ناشتہ کیا اور بھاگتا ہوا اسکول کو گیا۔ اگلا لفظ ہے آپ کا غالباً۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بات کرتا ہے تو اس کی آواز بھر آتی ہے، غالباً اسے کوئی چوٹ پہنچی ہے۔ اگلا لفظ ہے مغموم۔ مغموم کا مطلب ہوتا ہے غمگین، دکھی۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ساتھی کو مغموم دیکھ کر میرا دل بھر آیا، یا اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امتحان میں ناکامی کے بعد سے علی مغموم نظر آتا ہے۔ اگلا لفظ ہے باغ ڈور سنبھالنا۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ میری امی نے بڑی خوش اسلوبی سے گھر کی باغ ڈور سنبھالی ہوئی ہے، یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کی باغ ڈور سنبھالنا کوئی معمولی بات نہیں۔ آخری سے پہلا جو سیکنڈ لاسٹ آپ کا ورڈ ہے وہ ہے آپ کا روحانی خوشی۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ دوسروں کی مدد کر کے مجھے روحانی خوشی ملتی ہے، یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ضرورت مند کی مدد کر کے ہمیں روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ آخری لفظ ہے آپ کا ہمجولی۔ اس کا جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ سارا میری ہمجولی ہے، یا پھر اس کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری ہمجولی کا نام سارا ہے۔ اس کے بعد آپ کا جملوں کی درستی کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے آپ کا، سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل جملوں کو درست کر کے لکھیں۔ اب نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے اسکول لگنے میں صرف 15 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ اس کا جو درست ہے جملہ وہ یہ ہے کہ اسکول لگنے میں صرف 10 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ ہر روز اس کی جیب میں چند روپے ہوتے تھے، ہر روز اس کی جیب میں چند پیسے ہوتے تھے۔ ماسٹر صاحب سائنس کا کوئی سوال سکھا رہے تھے، ماسٹر صاحب ریاضی کا کوئی سوال سکھا رہے تھے۔ گھر جا کر سعید نے کپڑے تبدیل کیے اور لیٹ گیا۔ اس کا جواب ہے گھر جا کر سعید نے کپڑے تبدیل کیے اور کھانا کھایا۔ اس کے بعد ہے اس کی امی دوپہر کو اسے بالکل گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھیں۔ اس کا ہے اس کے ابو دوپہر کو بالکل اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔
اس کے بعد ہے حاجی خدا بخش مسجد سے نماز پڑھ کر بازار کی طرف جا رہے تھے. اس کا جواب ہے حاجی خدا بخش مسجد سے نکل کر گھر کی طرف جا رہے تھے. اس کے بعد آپ کا تذکیر و تانیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. سوال نمبر 5 ہے آپ کا مندرجہ ذیل جملوں میں مذکر اسموں کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر میں تبدیل کیجیے اور ضروری تبدیلیوں کے بعد جملہ تحریر کیجیے. اب یہ جو جملے آپ کو دیے گئے ہیں ان میں جو الفاظ آپ کو مذکر کے طور پر ملیں گے آپ نے ان کو مؤنث میں، اور جو مؤنث کے طور پر ملیں گے آپ نے ان کو مذکر میں تبدیل کر کے جملے کو مکمل کرنا ہے. نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے امی بھی شاید اسے جگانا بھول گئی تھیں. ابو بھی شاید اسے جگانا بھول گئے تھے. وہ کچھ دیر سستانے کے لیے ایک جگہ بیٹھ گیا. وہ کچھ دیر سستانے کے لیے ایک جگہ بیٹھ گئی. میں جانتا ہوں کہ تم ایک اچھے لڑکے ہو. میں جانتی ہوں کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو. وہ دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا. وہ دوڑتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی. وہ کتابیں بغل میں دبائے گھر چلا آیا. وہ کتابیں بغل میں دبائے گھر چلی آئی. اس کے بعد آپ کا الفاظ کے متضاد کا سلسلہ شروع ہوا جاتا ہے. سوال نمبر 6 کو دیکھیے. سوال نمبر 6 ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد تحریر کیجیے. پہلا لفظ ہے آپ کا مغموم. مغموم کا متضاد ہوتا ہے مسرور. انکار کا متضاد ہوتا ہے اقرار. ترقی تنزلی. غالباً یقیناً. گھٹیا عمدہ. دیر جلد. جھوٹ کا متضاد ہوتا ہے سچ. اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 7 ہے کہانی میں سعید کا کردار مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اس کردار کی چند خوبیاں اور خامیاں تحریر کیجیے. اب خوبیوں کی جگہ پہ آپ نے سعید کی خوبیاں لکھنی ہیں جو کہ آپ نے سبق میں پڑھی ہیں، اور خامیاں بھی لکھنی ہیں جو کہ آپ کو سبق میں اس کی خامیاں نظر آئیں. اب اس کی خوبیوں کو پہلے ہم بیان کرتے ہیں. خوبی اس کی یہ تھی ایک کہ یہ ایک سچا بچہ تھا. دوسرا یہ بہت ایماندار دار تھا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس نے اپنے گناہ کا اعتراف بر وقت کر لیا. اس کے بعد اس کی خامیوں میں جو ہمیں پتہ چلی اس کی خامیاں وہ یہ ہیں کہ اس نے پہلی بار ہی صحیح لیکن جھوٹ ضرور بولا. اس کے بعد اس نے 100 کا نوٹ بھی اٹھایا اور اس نے سوچا کہ وہ اپنے ہیڈ کو خالد کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گا. یہ اس نے بدلے کے طور پر سوچا جو کہ یہ بھی ایک اس کی خامی ہے. اس کے بعد سوال نمبر 8 کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے جو کہ آپ کا سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ میں دیے گئے حروف کو ملا کر نئے الفاظ بنائیے. اب دیکھیے آپ کو یہ الفاظ دیے گئے ہیں. آپ نے ایک بار ان لفظوں کے آخر میں الف لگانا ہے اور ایک پورا لفظ بنانا ہے. اس کے بعد واو ملانی ہے. اسی طرح اس کے بعد چھوٹی یہ سے لفظ بنانا ہے. اس کے بعد بڑی یہ سے، اور اس کے بعد یہ اور نون غنے سے بنانا ہے. آپ کا پہلا لفظ ہے بھول. بھولا، بھولو، بھولی، بھولے یا بھولیں. اب یہ تو آپ کا مثال کے طور پر پہلا لفظ تھا جو کہ آپ کو پہلے سے دیا جا چکا تھا. اس کے بعد اگلے لفظ آپ نے خود کرنے ہیں. آگے آپ کا لفظ ہے جاگ. جاگا، جاگو، جاگی، جاگے، جاگیں. ڈال کا ہے ڈالا، ڈالو، ڈالی، ڈالے یا ڈالیں. پہنچ کا ہے پہنچا، پہنچو، پہنچی، پہنچے، پہنچیں. بھاگ کا ہے بھاگا، بھاگو، بھاگی، بھاگے، بھاگیں. اچھل کا ہے اچھلا، اچھلو، اچھلی، اچھلے یا اچھلیں. سنبھال کا ہے سنبھالا، سنبھالو، سنبھالی، سنبھالے یا سنبھالیں. سمجھ کا ہے سمجھا، سمجھو، سمجھی، سمجھے یا سمجھیں. اس کے بعد آپ کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ہے اسم معرفہ کا. اس کی اقسام آگے ہم نے بتانی ہے. اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول. سوال نمبر 9 کو پڑھیں تو اس میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. مندرجہ ذیل عبارت کو غور سے پڑھیے اور اسم معرفہ کے مندرجہ ذیل اقسام تلاش کر کے تحریر کیجیے. اب اسم معرفہ کی جو اقسام ہم نے تلاش کرنی ہے وہ ہے اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول. یہ جو آپ کو پیراگراف دیا گیا ہے اس کو ایک بار ہم پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں اس میں سے کون سا لفظ اسم علم کے طور پر استعمال ہوا ہے، کون سا اسم ضمیر، کون سا اسم اشارہ اور کون سا اسم موصول.
قائد اعظم کی تصویر جو نوٹ کے کونے پر چھپی ہوئی تھی اسے حرکت کرتی ہوئی دکھائی دی، اور پھر تھوڑی دیر بعد قائد اعظم اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بہت زیادہ مغموم ہوں۔ سعید کانپ کر رہ گیا، اسے اپنا جرم یاد آ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ قائد اعظم کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں۔ شرم سے وہ ان کے قدموں میں گر پڑا، مگر انہوں نے بازو سے پکڑ کر اسے اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، میرے بچے، میں جانتا ہوں کہ تم ایک اچھے لڑکے ہو۔ تم نے زندگی میں پہلی بار شیطان کے کہنے پر یہ حرکت کی ہے، اس لیے میں تم سے زیادہ ناراض نہیں ہوں۔ اب اس کے بعد میں آپ کو پہلے یہ بتاتی چلوں کہ اسم علم کہتے کسے ہیں۔ اسم علم وہ خاص اسم ہوتا ہے، یہ وہ خاص اسم ہے کہ جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے بولا جاتا ہے۔ مختلف اشخاص کی پہچان کس طرح کی جاتی ہے، اس کی مثالیں ہیں جیسے خلیل اللہ، ذبیح اللہ، قائد اعظم، علامہ اقبال وغیرہ۔ اس کے بعد کیا ہے کہ وہ الفاظ جو کسی دوسرے اسم کی جگہ پر استعمال ہوں گے وہ اسم ضمیر کہلاتے ہیں، جیسے تم، آپ، وہ وغیرہ۔ اور وہ اسم جو کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اب اشارے دو طرح کے ہوتے ہیں، اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید۔ قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسم اشارہ قریب کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہ لفظ ہوتا ہے، اور اسم اشارہ بعید دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ وہ۔ اس کے بعد وہ اسم جو جب تک اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک کوئی جملہ اس کے ساتھ نہ ملا لیا جائے، یعنی کسی جملے کے بغیر وہ بہت بے معنی لفظ معلوم ہوتے ہیں، یہ جو ہوتا ہے یہ اسم موصول کہلاتا ہے۔ یہ کچھ لفظ ہوتے ہیں جیسے جو، کچھ، کوئی، جیسے، جسے، جنہوں وغیرہ۔ یہ ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ جب تک ان کے ساتھ کوئی جملہ نہیں ملایا جائے گا ہمیں ان کا معنی اصل میں معلوم نہیں ہو سکے گا کہ ان کا کیا کام ہے۔ اب اسم علم جو ہے اس کا جو بلاک بنا ہوا ہے اس میں آپ لکھیں گے قائد اعظم۔ اسم ضمیر میں لکھنا ہے اسے، اس، وہ، ان، انہوں، تم، اور اسم اشارہ میں لکھیں گے آپ لوگ سامنے، یہ اور وہ، اور اسم موصول میں لکھیں گے آپ لوگ انہوں، جیسے اور ایسے وغیرہ۔ اس کے بعد آپ کا اسم صفت اور اسم موصول کا سوال شروع ہوتا ہے جو کہ سوال نمبر 10 ہے۔ سوال نمبر 10 کو دیکھیں، سوال نمبر 10 پہ لکھا ہے مندرجہ ذیل جملوں میں سے صفت اور موصوف چن کر تحریر کیجیے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسم صفت کسے کہتے ہیں اور اسم موصوف کسے کہتے ہیں۔ اسم صفت وہ اسم ہوتا ہے یا یہ وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی اسم کی اچھائی، برائی، حالت یا پھر مقدار کو بتاتا ہے، اس کو اسم صفت کہتے ہیں۔ اور موصوف اسے کہتے ہیں، یہ وہ اسم ہوتا ہے جو اسم کی اچھائی، برائی، جس چیز کی اچھائی، برائی یا حالت یا مقدار بیان کی جاتی ہے اس چیز کو یا اس شخص کو یا اس جو بھی کوئی وہ چیز ہے اس کو موصوف کہتے ہیں۔ اب کیا لکھا ہوا ہے، سعید ایک اچھا لڑکا تھا، اس میں صفت اچھا ہے اور موصوف سعید ہے۔ ہر روز اس کی جیب میں چند پیسے ہوتے تھے، اس میں چند صفت ہے اور جیب موصوف ہے۔ اس نے خالد کا نیا ہیٹ کچھ دیر کے لیے مانگا تھا، اس میں نیا صفت ہے اور ہیٹ موصوف ہے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بہت زیادہ مغموم ہوں، اس میں بہت زیادہ صفت ہے اور مغموم موصوف ہے۔ لیکن آج نیند اس سے کوسوں دور تھی، کوسوں دور صفت ہے اور نیند جو ہے وہ موصوف ہے۔ دنیا کے بہترین بچے ہیں، بہترین صفت ہے اور بچے جو ہے وہ موصوف ہے۔ تم بچپن ہی سے اچھے اصولوں پر عمل کرو، اس میں اچھے صفت ہے اور اصولوں موصوف ہے۔ اس کے بعد سعید اپنے پیارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سن رہا تھا، اس میں پیارے صفت ہے اور قائد اعظم موصوف ہے۔ اس نے ایسی بری حرکت کیوں کی، بری صفت ہے اور حرکت موصوف ہے۔ اس وقت سعید روحانی خوشی محسوس کر رہا تھا، روحانی صفت ہے اور خوشی موصوف ہے۔
مجھے امید ہے میرے باقی لیکچرز کی طرح آپ کو یہ لیکچر بھی سمجھ میں آیا ہوگا. کسی قسم کی کوئی بھی مشکل آپ کو پیش آئے تو اس ویڈیو کو برائے مہربانی دوسری بار دیکھ لیجیے گا تاکہ آپ کے تمام خدشات دور ہو جائیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ. اللہ حافظ.